بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرنیا کیا ہے؟ ہرنیا اس وقت ہوتا ہے جب عضروی عضو جسم کا دوسرا حصہ پٹھوں یا بافتوں کی دیواروں سے باہر نکل جاتا ہے۔ زیادہ تر ہرنیا پیٹ کی کیوٹی کے اندر، سینے اور کولوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ناظرین، ہرنیا کا علاج بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اس نسخے میں آپ کو 3 چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی۔ اس میں آپ کو پہلے گندک، آملہ سار، دوسرا مغز تخم ریٹھا اور تیسرا روند سارا چاہیے۔ اگر آپ نے تخم ریٹھا کا بیج دیکھا ہے تو اس کے اوپر ایک خول ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بیج ہوتا ہے، اس بیج کے اندر بھی ایک مغز ہوتا ہے، وہ ہمیں چاہیے ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ہم وزن چاہیے ہوں گی۔ آپ نے یہ چیزیں 30 گرام یا 20 گرام لے لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، جتنی مقدار میں آپ کو ضرورت ہے اتنی چیزوں کے آپ مقدار لے سکتے ہیں۔ اس مغز ریٹھا 20 گرام، گندک آملہ سار 20 گرام اور روند سارا 20 گرام لے لینی ہے۔ ان کا باریک پاؤڈر بنا لینا ہے اور پانی کی مدد سے اس کی گولیاں تیار کر لینی ہیں، جس طرح آٹے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تیار کرتے ہیں۔ گوند کیکر کا لوہا بنا کر آپ اس کو پانی کے ساتھ بھی گوندھ سکتے ہیں۔ اس کی آپ نے ناخوندی گولیاں تیار کرنی ہیں، ان کی چنے کے برابر گولیاں تیار کر لینی ہیں۔ اب یہ دوا رات کو سوتے وقت استعمال کرنی ہے۔ اس میں کھٹی بادی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ مرچ مسالہ کم سے کم ہوگا۔ کافی اور تیز پتی والی چائے، اور سب سے اہم چیز بیڈ ریسٹ کرنا ہے۔ آپ نے کام نہیں کرنا، جتنا زیادہ ریسٹ کریں گے انشاءاللہ اتنی جلدی شفا ملے گی۔ انشاءاللہ اس ہرنیا کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ بہت ہی کمال کی چیز ہے، کئی لوگوں نے اس ٹوٹکے کو آزمایا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ گنا ایک مشہور عام پودا ہے جو دانتوں کو مضبوط اور منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے۔ اگر ایک سیر گنڈیریاں رات کو اونس میں رکھ کر صبح نہار منہ چوس لی جائیں تو دل کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر اسے گرم کر کے جوشاندے کی طرح پیا جائے تو کھانسی میں بھی مفید ہے۔ کمزور جگر کے مریضوں کے لیے روزانہ گنا چوسنا بہت ہی مفید ہے۔ جگر کے تمام امراض سے ناظرین یہ نجات دلاتا ہے۔ پیریڈز 2 سال سے بند ہوں اس کے لیے ایک ٹوٹکا ہے۔ پنکی سات رتی اکڑے کرا خالص 10 گرام، میٹھا سوڈا 10 گرام، فرائیڈ کرے 5 ملی گرام والے کیپسول بھر لیں اور ہمراہ اجوائن 1 چمچ، سنوس 2 چمچ، گڑ 10 گرام، پانی 2 گلاس اچھی طرح سے ابال کر چھان کر نیم گرم پانی سے 1 کیپسول صبح 1 شام۔ جتنے پرانے پیریڈ درد ہو انشاءاللہ میرا رب رحمت کر دے گا۔ لیکن اس دوائی کے ساتھ ساتھ جو پرہیز بتا رہا ہوں وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ پرہیز سن لیں، ٹھنڈی، کھٹی اور بازاری تیل سے تلی ہوئی چیزوں سے اجتناب کریں۔ پیریڈ کے دورانیے میں نہ نہایا کریں، نہ پانی کا استعمال زیادہ کریں جسم پر، ورنہ درد تھکاوٹ زیادہ ہوگی۔ اگر خود کیپسول تیار نہیں کر سکتے تو کسی اچھے پنساری یا حکیم سے تیار کروا لیں۔ اگر اس میں تیار کرنے میں کچھ غلطی کوتاہی ہو گئی تو اس سے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ آخر میں آپ کے لیے سرسوں کے تیل کے چند فوائد بیان کر رہا ہوں۔ سرسوں کا تیل وہ تیل ہے جو ساری عمر نہیں جمتا ہے، اور اگر جم جائے تو سرسوں نہیں ہے۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات بھی اس لیے ہی کی جاتی ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ سرسوں کے تیل کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جس چیز کو بھی ڈالیں گے یہ اس چیز کو جمنے نہیں دیتا۔ اس کی زندہ مثال اچار ہے۔ جو اچار سرسوں کے تیل کے اندر رہتا ہے اس کو جالا نہیں لگتا ہے۔ اسی طرح جب یہ سرسوں کا تیل آپ کے جسم کے اندر جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی فالج، مرگی یا دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ ناظرین، آپ کے گردے فیل نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرسوں کے تیل کے اندر نالیوں کو صاف کرنے کی قدرتی صلاحیت دی ہے۔ یہ جسم کے اندر نالیوں کو
صاف کرتا ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں جب بھی جانور بیمار ہوتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں کہ ان کو سرسوں کا تیل پلائیں، اس ٹوٹکا سے جانور صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ تیل نہ صرف جانوروں بلکہ انسانوں کے لیے بھی باعث شفا ہے۔ آج ہم سب کو بھی خالص سرسوں کے تیل کی ضرورت ہے، جو بے شمار بیماریوں کا علاج اور صحت کا خزانہ ہے۔ نزلہ زکام کی شکایت ہو تو سرسوں کے تیل کی چند بوندیں ناک کے دونوں نتھنوں میں لگانا شروع کر دیں۔ اگر خالص سرسوں کے تیل کا 1 چمچ کھانے میں استعمال کریں تو انسان مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کھانا پکانے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ آپ بھی اپنے کھانوں میں گھی اور تیل کے بجائے سرسوں کا تیل استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اچھی لگی ویڈیو لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے۔